السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے انجینئر طلحہ ظفر اور میں ایک ایگریکلچر انجینئر ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دوسرے ممالک اور پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں ٹرانسپلانٹنگ کا کتنا ڈفرینس ہے؟ رائس کی ٹرانسپلانٹنگ وہ کس طرح کرتے ہیں اور پاکستان جیسے ملک، انڈیا جیسے ملک اور بنگالی لوگ کس طرح ٹرانسپلانٹنگ کرتے ہیں؟ ان کی ٹرانسپلانٹنگ اور پاکستان کی ٹرانسپلانٹنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر ہیوی مشینری یوز ہو رہی ہے ادھر۔ یہاں پر وہ استعمال کر رہے ہیں سٹون پیکر، سٹرپ ٹل اینڈ سب سوئلر وغیرہ سبھی یوز کر رہے ہیں۔ یہاں پر پھر وہ سپرے ٹینک کے ذریعے سپرے کر رہے ہیں تاکہ وہ جڑی بوٹیوں کو تلف کر سکتے ہیں۔ جتنی زیادہ زمین کی تیاری ہوگی اتنی زیادہ ہمیں رائس کی آؤٹ پٹ ملے گا۔ زمین کی تیاری کے بعد دوسرا مرحلہ جو شروع ہوگا ہمارا وہ اریگیشن پروسیس شروع ہوگا۔ رائس کی ٹرانسپلانٹنگ انہی جگہوں پر ہو سکتی ہے جہاں پر پانی اویلیبل ہو میکسیمم مقدار میں۔ اگر پانی اویلیبل نہیں ہوگا تو اس کی ٹرانسپلانٹنگ کرنا ناممکن ہے۔ رائس کے لیے ہم فلڈ اریگیشن کریں گے تاکہ جو سوئل ہے وہ میکسیمم واٹر انٹیک کرے۔ پاکستان کا نہری نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک ہے اور اس کی مدد سے ہم رائس کی ٹرانسپلانٹنگ بڑے ایزی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اور جس جگہ پر نہری پانی نہیں ہے وہاں پر ہم ٹیوب ویل کی مدد سے زمین کو پانی دے سکتے ہیں۔ اور جب اریگیشن پروسیس مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد جو سیکنڈ مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سلیکشن آف سیڈ۔ سیڈ کی سلیکشن جو ہوتی ہے وہ بہت ہی ضروری ہوتی ہے۔ اگر ہمارا سیڈ اچھا ہوگا تو ہمیں آؤٹ پٹ بھی انشاءاللہ اچھی ملے گی۔ ہمیں ہمیشہ وہ سیڈ کی ورائٹیز لینی چاہیے جن کی آؤٹ پٹ میکسیمم ہو تاکہ ہمارے رزلٹ، ہماری آؤٹ پٹ، ہماری ایفیشنسی میکسیمم آئے۔ اس جگہ پر وہ AOS مشین کے ذریعے جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے سیڈ پنیری کے لیے۔ اور جب آگے ہم دیکھیں گے تو وہ ٹرانسپلانٹ کے لیے ٹریز کو یوز کرتا ہے، حالانکہ اس کے لیے سیڈلنگ مشین اویلیبل ہونی چاہیے تھی کہ وہ سیڈلنگ مشین کے ذریعے ٹریز میں پلانٹ لگاتے اور پھر وہ سیڈلنگ مشین سے ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آل سیڈ جو ہے وہ ٹریز میں لگا ہوا ہے تاکہ ٹریز کے ذریعے ٹرانسپلانٹر کے ذریعے ایزیلی ٹرانسفر ہو سکے۔ یہ کنویئر لگے ہوئے ہیں، وہ ٹریز کو اٹھا کر کنویئر پر ڈال رہے ہیں اور ان کو آگے فیلڈ میں اپلیکیبل کر رہے ہیں۔ یہاں پر بتانے کی چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں فارمر جو ہوتے ہیں وہ لیبر کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے پنیری کو وہ ٹرانسفر کرتے ہیں فیلڈ میں اور پھر وہ لگاتے ہیں۔ یہاں پر وہ کنویئر بیلٹ کا یوز کر رہے ہیں اور ٹرانسپلانٹر یہ دیکھ سکتے ہیں یوز کر رہے ہیں۔ یہاں پر ٹرانسپلانٹر میں جو دیکھ سکتے ہیں اس کو پنجابی میں طوطا کہتے ہیں، یہ جو لگا ہوا ہے جو ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے 1 by 1 پلانٹ کو۔ پاکستان میں بھی کبوٹا کے جو ہیں یہ ٹرانسپلانٹر اویلیبل ہیں لیکن وہ مینول ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ آٹومیٹک ہیں، خود ہی فیلڈ میں بغیر کسی ڈرائیور کے، بغیر کسی ادر سورس کے یہ ٹرانسپلانٹر چل رہے ہیں۔ اس کے لیے ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی AI کا کمال ہے، یہی ایلان مسک جو آپ کہہ سکتے ہیں اس نے جو اتنی ترقی کی ہے، اتنا پیسہ کما رہا ہے، اس کا یہی کمال ہے۔ وہ AI پر کام کر رہا ہے، بغیر کسی لیبر کے، بغیر کسی ادر سورس کے وہ فیلڈ میں ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں چاول۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے نائسلی طریقے سے یہ ٹرانسپلانٹ اگ گئے ہیں اور یہ باقاعدہ طور پر ڈسٹینس ٹو ڈسٹینس مینٹین کرتا ہے، روڈ ٹو روڈ مینٹین کرتا ہے فاصلہ اس کا۔ اس طریقے سے سیڈ کی ایکچولی ایکول ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے۔ اب جو اگلا پروسیس ہمارا شروع ہوگا وہ پیسٹی سائڈ پروسیس شروع ہوگا۔ ہمارے ہاں پیسٹی سائڈ کیسے اپلائی کی جاتی ہے اور وہاں کیسے اپلائی کی جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ڈرون کے ذریعے، ان نیمڈ ایریل وہیکل بھی کہتے ہیں ان کو، یہ آلریڈی ڈیٹیکٹ کرتا ہے کس جگہ پر پیسٹی سائڈ کی اویلیبلٹی ضروری ہے اور کس جگہ پر ضروری نہیں ہے۔ یہ خود بخود ہی اس کے ذریعے سپرے کرتا ہے اور ایکول ڈسٹریبیوشن کے ساتھ سپرے کر رہا ہے۔ اس میں ہماری لیبر کاسٹ کی بھی بچت ہو رہی ہے اور ہمارا ٹائم بھی کم کنزیوم ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس ٹیکنالوجی کو نہیں اپناتے تو ہم دنیا کی دوڑ سے بہت زیادہ پیچھے رہ جائیں گے۔ اگلا مرحلہ جو ہمارا سٹارٹ ہوگا وہ میچور سٹیج کا ہونا چاہیے تاکہ جو ہماری ہارویسٹنگ ہو وہ ایٹ دی میچور سٹیج پر ہو۔ پری میچور سٹیج اینڈ آفٹر میچور سٹیج both are reduce the output, so harvest the crop only mature stage۔ کیونکہ اگر پری میچور سٹیج پر ہم اسے ہارویسٹ کریں گے تو اس کی کوالٹی جو ہوگی وہ منیمائز ہوگی۔ اگلا مرحلہ جو ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے ڈرون میپنگ کا ہو رہا ہے، یعنی کہ یورپین کنٹریز کس طرح ڈرون میپنگ کرتے ہیں، اسے ان نیمڈ ایریل وہیکل بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے کس طرح ڈرون کے ذریعے اوپر سے ڈیٹا لیتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس ان نیمڈ ایریل وہیکل کہتے ہیں۔
ان کلر کی بنا پر وہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے کتنی جو کراپ ہے وہ میچور ہو چکی ہے، کتنی کراپ جو ہے وہ میچور ہونے میں رہتی ہے، اور اس کی مدد سے وہ آٹومیٹک مشینری کے ذریعے ہارویسٹنگ بھی کرتا ہے کہ کہاں کہاں پر رائس لگا ہوا ہے۔ اور یہ جو مشینری ہارویسٹنگ کی دکھا رہے ہیں یہ یورپین کنٹریز میں اب یوز نہیں ہوتی، یہ اب اونلی ہمارے جیسے ممالک جو پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے ہیں وہاں پر آ گئی، لیکن جو یہاں آئی ہے ان میں یہ آٹومیٹک سسٹم نہیں ہے، وہ مینول سسٹم ہے سارا کا سارا۔ یہ جو ہے یہاں پر انہوں نے آٹومیٹک سارا آل ٹو آل آٹومیٹک سسٹم کیا ہوا ہے۔ اچھا اگر اس مشین کی ہم دیکھیں نا، وہ سب سے آگے ریل لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے نائف لگا ہوا جس کے ذریعے وہ کٹر کرے گا اور اس کو آگے لے کر جائے گا، یہ آگر ہے۔ اس کے علاوہ ہارویسٹنگ کی مشین میں بہت ساری کیلیبریشن ہے جو آئیڈیل ہونی بہت ضروری ہے، جیسا کہ ایئر کی کیلیبریشن ہے، کیونکہ اگر ہم ایئر زیادہ کر دیں گے تو رائس کے ساتھ ساتھ بھوسا بھی اس کے ساتھ اندر جائے گا، جس کی وجہ سے رائس کی کوالٹی وہ ہوگی وہ ڈیکریز ہو جائے گی۔ یہ چیزیں دیکھتے ہوئے ہمیں جدید ایگریکلچر مشینری کی طرف آنا چاہیے کہ یورپین کنٹریز کس طرف جا رہے ہیں، وہ ڈرون کا یوز کر رہے ہیں، اے آئی کا یوز کر رہے ہیں، ان نیمڈ ایریل وہیکل کا یوز کر رہے ہیں، ان کی مشینری ہیوی سے ہیوی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کو کمپیٹ کریں تو ہمیں مشینری میں بھی ان کو کمپیٹ کرنا چاہیے تاکہ ہماری آؤٹ پٹ میکسیمم ہو۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔